تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے کہ جہاں تک جسمانی ساخت کا تعلق ہے تمام مرد بھی ایک جیسے ہیں اور تمام عورتیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی جو اس کے پاس ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، آسمان اور زمین کا اکیلا بادشاہ ہے، تو اس کو پروکلیم کرنے کا، حکم دینے کا حق حاصل ہے۔ تو آؤٹ آف ہز اتھارٹی وہ اعلان فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری خوش دامنیں یعنی ساسیں تمہاری، وہ امہات نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی، اللاتی دخلتم بہنہ، جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہاری ریئل بہویں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرو۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا کہ صرف بہنیں ہی نہیں، یعنی جو بھی محرم رشتے ہیں، اگر ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو ان کا نکاح جائز نہیں ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ مثلا بیوی کی بہن تو یہاں حرام ہو گئی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھوپھی، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، بیوی کی پوتی، یہ سب جو ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گی اس کے اعتبار سے، جیسے جمع کرنے کا بات جو ہے وہ فرمائی گئی ہے نا کہ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں سب کی سب، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ قانون ہے اللہ کا، لازم ہے جس کی پابندی تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ہاں اس کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم حاصل کرو اپنے مال خرچ کر کے، یعنی انہیں مہر ادا کر کے، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں نہ آنے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ فمستمتعتم بہ، پھر جب لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں سے میں سے کسی سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کے مہر ادا کیا کرو، فریضۃً، وہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کسی سمجھوتے میں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جو باہمی رضامندی سے طے پائے مہر مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو تم میں سے نہ رکھتا ہو قدرت اس کی، ان ینکح المحصنات، کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، المومنات، آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات، تو مومن لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لے۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کے ولیوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے مہر بھی اچھے طریقے سے ادا کرو۔ محصنات، انہیں قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں بنا کر، غیر مصافحات، اور بدکاری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے یارانہ گانٹنے کے لیے۔ فَإِنْ أُحْسِنَّ، اور اگر پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ ارتکاب کریں بے حیائی کا، بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ، محصنات، تو ان لونڈیوں کا جو سزا جو ہے وہ
عام آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف ہوگی. ذالک لمن خشی العنت منکم، اس لیے ہے یہ کنیز سے نکاح کی سہولت اس لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے کہ جو سے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے. وان تصبروا خیر لکم، لیکن اگر تم روک کے رکھو اپنے آپ کو تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول دے سب کچھ. ویہدیکم، اور تمہیں ڈائریکٹ کرے سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقے کے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور ہٹ جاؤ تم راہ راست سے، بہت ہی زیادہ دور. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارتی لین دین ہو. ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، یعنی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو زبردستی رضامند کر لینا، یہ اس کی روح کے خلاف ہے. اگرچہ قانونی طور پر جب اس نے ایگری کر لیا آپ سے کوئی ریٹ مزدوری کا یا کسی چیز کا تو جائز تو ہو گیا، لیکن روح کے خلاف ہے کہ آپ اس کو اس کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کریں. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کا قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. وَمَن یفعل ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَنُصْلِهِ نَارًا، ہم اسے آگ میں جلائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. اور ندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، یعنی یہاں میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ قرآن مجید میں عام طور پر کسب جو ہے یہ اعمال کے لیے آتا ہے. باقی دنیا کا مال وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسے معاشی حالات میں رکھتا ہے، کسی کو کھانے کے لیے بھی دیتا ہے اور اڑانے کے لیے بھی دیتا ہے. کسی کے کتے جو ہیں وہ بھی بڑی عمدہ خوراک کھاتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی روٹی نہیں ہوتی. تو یہ ذکر جو ہے یہ اعمال کا ہے کہ مرد جو بھی نیک اعمال کریں گے ان کا اجر اللہ کے ہاں ان کو ملے گا. اور اسی طرح وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما اکتسبنا، ان کی کمائی میں. واسألوا اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کی عنایت مانگا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ولکل جعلنا موالیا، اور سب کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں. مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم، اور رہے وہ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، تمہارے حلیف. جیسے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری کو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا. فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ ادا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، دیکھنے والا ہے، گواہ ہے. ہمارے دین میں گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے. دیکھیے ایک بورڈنگ ہاؤس کے اندر بھی بہت سے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
اور حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ لیکن گھر میں رہنے والے تمام افراد لازماً کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی ماں ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی جو ہے وہ دادا ہوگا، کوئی پوتا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوگا۔ اب گھر کے اندر رہنے والے بنیادی طور پر دو ہیں، یہاں پر جو اصل ذکر ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جہاں بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کا لازماً کوئی نہ کوئی ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس کو آپ مینیجر کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں، رولر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن بہرحال جو اس کو قائم رکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں، سرپرست مقرر کیے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ جیسے وہ حرمت والی بات گئی تھی کہ کوئی کہے اس میں کہ جی ماں اور بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے، اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھوپھیاں، خالائیں حرام کر دی گئی ہیں، اب دوسری بات نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار مطلق تھا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو انچارج بنا دیتا، لیکن آؤٹ آف ہز اتھارٹی اس نے کیا کیا؟ مردوں کو انچارج بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس بنا پر کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب، اور مردوں کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ بما حفظ اللہ، ان سب چیزوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، نشوز کہتے ہیں سرکشی کو، فائزوہن، تو انہیں سمجھاؤ، ان کی کونسلنگ کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کا جو اصل رشتہ ہے تمہارے ساتھ اس کو سسپینڈ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ٹوکن پنشمنٹ دو، مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو انہیں تنگ کرنے کے لیے یا انہیں سزا دینے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، سب سے بڑا بھی ہے اور اونچے مقام والا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بیوی نے کچھ سرکشی دکھائی تو اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا، تو اس نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ اس کا باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کیفیت بیان کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا کہ وہ بھی اس کو ایک تھپڑ مار لے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کچھ چاہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اور ویسے آپ اس کو دیکھیں تو یہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے یہی 4 سٹیپ ہیں کہ کسی امپلائی میں اگر کوئی سرکشی ہو تو پہلے اسے سمجھایا جائے، پھر باز نہ آئے تو اسے سروسز سسپینڈ کر کے اس کو چارج شیٹ کیا جائے، پھر بھی باز نہ آئے تو اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جائے، اور پھر بھی ٹھیک نہ ہو تب اسے سروسز سے ڈسمس کیا جائے۔ یہاں ڈسمسل کیا ہے؟ طلاق دینا ہے، تو اس کی طلاق سے پہلے یہ 4 سٹیپ ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سینسیبل مرد یا کوئی بھی سینسیبل عورت یہ سمجھے گی کہ یہاں جو مارنے کی اجازت دی گئی ہے یہ عورت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گنجائش ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ جہاں بھی آپ طلاق دیکھیں گے تو خواہ جذبات میں آ کر کوئی خاتون جو ہے وہ خود کیوں نہ خلا لے رہی ہو، لیکن اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں طلاق کی وہ اتنی زیادہ ہیں، بچوں کو سنبھالنا، پھر اس کے لیے جو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شرمندگی اور مایوسی ہوتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر اس سٹیپ تک جانے سے پہلے اگر ایک ٹوکن پنشمنٹ سے معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے تو وہ عورت کے حق میں بھی بہتر ہے اور مرد کے حق میں بھی، اور خاص طور پر دونوں کی جو اولاد ہے جو طلاق کی صورت میں رل جاتی ہے ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکن پنشمنٹ جس کی اجازت دی ہے، ایسی مار مارنے کی اجازت نہیں دی کہ جس میں اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار مارنے کی اجازت نہیں دی کہ جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائے،
منہ پر مارنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ پھٹکار نہ بن جائے، بس ہاتھ اٹھانا ہی ہے ایک، کہ اگر اس سے معاملہ سدھرتا ہے تو اس کو سدھر جانا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پورے ہاتھ سے مارنے کی اجازت بھی نہیں، یعنی بس 2-3 انگلیوں سے، وہ کیا ہے، ٹوکن پنشمنٹ ہے کہ اشارہ ہے، اور اس میں سب کے لیے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب امت یعنی جو مسلم سوسائٹی ہے یہ اس سے خطاب ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم ایک حکم مقرر کرو، آربیٹریٹر مقرر کرو مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک عورت کے گھر والوں سے، اور یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے کہ آربیٹریٹر جو ہے کوئی نامحرم نہ ہو، پریفریبلی، خواہ وہ کوئی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، شرعی لحاظ سے وہ بھی نامحرم ہے۔ اور یہ ساری کمپلیکیشن جو ہمیں وقتاً فوقتاً دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں ہم ان کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی 2 فریقوں کے درمیان صلح کرانی پڑتی ہے تو اس میں کچھ اچھی باتیں، نرم باتیں کرنی پڑتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے، اور کچھ اس پر پردہ ڈالنا پڑتا ہے، کچھ اس کی باتوں پر پردہ ڈالنا پڑتا ہے۔ جو باتیں ایک فریق جو ہے دوسرے کے بارے میں کہتا ہے وہ ساری کی ساری اس کے سامنے نہیں کہی جاتی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کے لیے تو تمہارے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں، اور اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ بری نہیں ہے، اچھے جذبات رکھتی ہے صلح کرانے کے لیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں پڑنے والا، اور خاص طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذہناً کمزور رکھا ہے اور ناقص العقل رکھا ہے، جذباتی ہے، تو پھر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے تو پہلے نالاں ہوتی ہے، اور جو ذرا نرم میٹھی بات کرنے والا ہے اسی کے لیے اس کے دل میں کوئی مقام پیدا ہو جائے تو اس کی فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی محرم ہوگا جس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی تو پھر اس کا اندیشہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو ایک حکم ادھر سے، ایک حکم ادھر سے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ان کے درمیان اصلاح کا ارادہ کریں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور نیک برتاؤ کرو اپنے اقربا کے ساتھ، والدین کے علاوہ یتیموں سے، مسکینوں سے، رشتہ دار ہمسایوں سے، اور بیگانہ ہمسائے سے، اور پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے، وابن السبیل، اور مسافروں سے، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا ہے، یعنی کسی کی ہیلپ نہ کرنی پڑے۔ یعنی اچھے جو دکاندار ہیں وہ آپ آفٹرنون میں بھی ان کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے کچھ تقاضا کریں گے تو کہیں گے سویر دی بونی بھی نہیں کی تھی تو منگنا سے آ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بہت سے گاہک وہ نپٹا چکے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے توہین آمیز تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جو کوئی بھی جس کا بھی ساتھی شیطان بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے۔ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو بار بار زکوٰۃ کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں، اللہ کے راستے میں دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریفرنس ہوتا ہے کہ جو ہم نے عطا کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے کہ اگر دیتے ہوئے انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ میرا نہیں ہے،
مجھے بھی میرے رب نے دیا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ میں اس کو دے دوں، تو پھر انسان کے لیے دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو نیکی، یضاعفھا، تو وہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت سا اجر عطا فرماتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله